السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک بار پھر کئی ایسے واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کہانی کو نئے موڑ کی طرف لے جائیں گے، لیکن سچ پوچھیں تو اس وقت بہت سے ناظرین کی طرح مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ڈرامے کو ضرورت سے زیادہ لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ باری اور پریشے کی شادی تک تو کہانی بالکل ٹھیک جا رہی تھی، مگر اب بار بار وہی مسائل اور وہی تنازعات مختلف انداز میں دکھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال اگر سب سے پہلے باری اور پریشے کی بات کی جائے تو دونوں اب معمول کی زندگی کی طرف واپس آ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ پریشے اتنے ملازمین کے ہونے کے باوجود گھر کے زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی ہے، خاص طور پر کھانا بنانا، اور جس طرح اس نے باری کو ٹفن تیار کر کے دیا تاکہ وہ آفس میں جا کے بھی باہر کا کھانا نہ کھائے، تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی مثال قائم کی جا رہی ہے۔ ایک بیوی کی شوہر سے محبت یہی ہے کہ وہ اس کے کھانے پینے سے لے کر ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھے۔ اور چونکہ پریشے کی اب چھٹیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ دوسری طرف باری بھی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف نظر آتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دفتر میں موجود ہونے کے باوجود اس کی سوچوں کا مرکز اب بھی صرف پریشے ہی ہے۔ پریشے نے اپنی دوسری ملازمت کا ابھی تک چھوڑنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، اور باری بھی اس فیصلے کی مکمل عزت کرتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پریشے ہمیشہ سے اپنی والدہ اور زوبیہ کی ذمہ داریاں خود اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ اتنی خوددار ہے کہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گی، ہمیشہ خود محنت کر کے اپنے گھر والوں کا سہارا بنے گی۔ اسی لیے نہ تو باری نے پریشے کو جاب چھوڑنے کا کہا اور نہ ہی یہ آفر دی کہ تم اپنی ماں اور بہن کا خرچہ مجھ سے لے سکتی ہو، کیونکہ باری اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ بات پریشے کو بہت ناگوار گزرے گی۔ بہرحال اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے بھی باری کو بار بار جب پریشے یاد آتی ہے تو کبھی اسے میسج کر دیتا ہے یا کبھی کسی بہانے سے ڈائریکٹ کال کر دیتا ہے۔ پریشے بھی اس کی باتوں پر مسکرا تو دیتی ہے، لیکن پھر اسے چھیڑتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو دفتر میں اور کوئی کام نہیں، جس پر باری ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے کہ اس وقت تو سب سے اہم کام یہی ہے کہ تمہیں یاد کیا جائے۔ پریشے بھی مذاق میں کہہ دیتی ہے کہ پھر تو مجھے شایان صاحب کو فون کر کے شکایت کر دینی چاہیے کہ ان کا بیٹا دفتر میں کام کی بجائے صرف اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ ہلکی پھلکی نوک جھونک دیکھ کر واقع ہی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہی وہ مناظر ہیں جنہیں ناظرین شادی کے بعد دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب باری کے دل میں اب بھی ایک خواہش موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پریشے اس کی بہت عزت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ خوش بھی ہے، لیکن شاید وہ اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب پریشے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ باری کی محبت تو ہر لمحہ اس کے رویوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، مگر پریشے ابھی بھی اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں علیزے اور زہیب کی۔ یہاں کہانی ایک بار پھر جذباتی رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ زہیب جو کافی عرصے سے علیزے کو اپنے پاؤں پر چلتا دیکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ایک دن علیزے اپنے قدموں پر ضرور کھڑی ہو جائے گی، فزیو تھراپی، علاج اور مسلسل حوصلہ افزائی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی ایک بات نے زہیب کی امیدوں کو شدید دھچکا دیا ہے۔ جب ڈاکٹر تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مزید بہتری کے امکانات بہت محدود ہیں، تو زہیب کے چہرے پر مایوسی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس نے علیزے کو ایسے خواب دکھا دیے جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اسی پریشانی میں وہ اپنی والدہ سے بات کرتا ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اسے علیزے کو اتنی امید دلانی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے علیزے یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ یہ لمحہ یقیناً اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی دل ہی دل میں بہتر مستقبل کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شاید ایک دن وہ دوبارہ اپنے قدموں پر چل سکے گی۔
اسی دوران رمشا بھی گھر پہنچتی ہے۔ اف، اس لڑکی پر تو ناظرین مجھے اتنا غصہ آتا ہے۔ اور جب رمشا کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز نے حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تو وہ حسب عادت نہایت تلخ انداز اختیار کرتی ہے اور زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی امیدیں باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن رمشا کی والدہ، جو اب اپنی بہو علیزے سے محبت کرنے لگی ہیں اور ان کی اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ علیزے جلد بہتر ہو جائے، اپنی بیٹی کی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ کون انسان چاہتا ہے کہ وہ پوری زندگی تکلیف میں گزار دے۔ لیکن رمشا یہاں بھی نہیں رکتی، وہ تو یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ زہیب نے پہلے ہی بہت قربانی دی ہے اس اپاہج لڑکی سے شادی کر کے، اور شاید اب اسے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ الفاظ نہ صرف رمشا کی والدہ کو پریشان کر دیتے ہیں بلکہ قریب کھڑی علیزے کے دل پر بھی کسی ہتھوڑے کی طرح لگتے ہیں۔ علیزے کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہیں واقعی وہ زہیب کی زندگی پر بوجھ تو نہیں بن گئی۔ شاید اسی سوچ کے تحت وہ خود یہ فیصلہ کر لے کہ اگر زہیب چاہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ زہیب علیزے سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ علیزے کے سوا کبھی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ علیزے کے ساتھ ہر حال میں نبھانا چاہتا ہے۔ اور اب آتے ہیں منال اور راحیل کی طرف۔ یہ کہانی بھی مسلسل پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ عنایا اور اس کی والدہ آج بھی منال کو مختلف باتوں پر تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ راحیل اپنی بیوی کا ساتھ دینے کی بجائے اکثر اپنے گھر والوں کی طرفداری کرتا نظر آتا ہے۔ جب منال ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہاں سے اٹھ جاتی ہے تو الٹا اسی کو قصوروار قرار دے دیا جاتا ہے۔ بعد میں راحیل بھی منال کو سمجھانے کی بجائے اس پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ جا کر عنایا سے معافی مانگے۔ منال حیران رہ جاتی ہے کہ آخر وہ کس بات کی معافی مانگے۔ اگر واقعی غلطی اس کی ہوتی تو شاید وہ معذرت کرنے میں دیر نہ لگاتی، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ منال کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ باری کی شادی کے بعد سب کے رویے اس کے ساتھ بدل گئے ہیں اور وہ راحیل سے یہ بات کر بھی دیتی ہے۔ آخر کار راحیل کے اصرار پر وہ عنایا کے پاس جاتی تو ہے، لیکن عنایا اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مزید افسوس ہوتا ہے کیونکہ راحیل وہاں موجود ہونے کے باوجود اپنی بیوی کی عزت اور احساسات کا دفاع نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ محبت صرف دعووں سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ مشکل وقت میں اپنے شریک حیات کے ساتھ کھڑے ہونے سے ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے عنایا ایک بار پھر باری کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کرے گی، پریشے کو اس سے دور کر کے خود باری سے رشتہ جوڑنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور جب اس میں ناکام ہو جائے گی تو منال اور راحیل کے رشتے کو ختم کروانے کی کوشش کرے گی۔ اور ناظرین، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہی کہانی ریپیٹ کی جائے گی کہ رشتہ ختم ہونے کی نوبت تک پہنچ جائے گا لیکن منال اچانک پریگننٹ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے فوراً طلاق شاید نہ ہو پائے، اور پھر آگے چل کے راحیل کو کسی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ عنایا تو شروع سے گیم کھیل رہی تھی اور اپنے بھائی راحیل کو بھی اس نے اپنے مقصد کے لیے صرف مہرے کے طور پہ استعمال کیا، اور منال بلا وجہ اس تمام کھیل کی زد میں آئی۔ تب جا کے راحیل کو احساس ہوگا، منال سے جا کے معافی بھی مانگ لے گا۔ لیکن ناظرین، میرا سوال یہ ہے کہ کیا راحیل جیسے کانوں کے کچے مرد کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔